ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تیرے پاس تھا کیا ہے کیا جس کا تو مالک بن کے بیٹھا؟ جسم میرا اور میرا بندہ، تیری جان میری، تیرا مال میرا، کس بل بوتے پڑا دنیا کے اندر تو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا. زبان کی اتنے بول بول جتنا جواب دے سکے، اتنا بھاری جملہ نہ نکال کے جس کا وزن کرتے ہوئے اللہ اکبر تیری ساری نیکیوں کو ہم ضائع کر دیں. حکومتوں والوں کے پاس چلا گیا اور کہا میرے مسلوں کا حکومت میں وہاں تو خود رونا پڑا ہوا ہے، وہاں تو خود جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جو کل اقتدار کی کرسی کے پیچھے آج سلاخوں کے پیچھے نظر آ رہے ہیں. جن کے ایک ایک اشارے پر پورا بصیر ناچے کرتا تھا، آج خدا پاک کی قسم ہے وہ رہائی کی بھیک مانگتے نظر آ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کس نے کہا کہ حکومتوں میں کامیابی ملے گی؟ یہ کون ہے جس کی چار چار گاڑیاں؟ یہ کون ہے چار چار مربے کا مالک ہے؟ یہ مولوی زبیر کے قدموں میں آ کے بیٹھا ہوا. مولوی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دو میری زندگی میں سکون آ جائے. تیری تو جیب میں 5,000 کے نوٹ ہے. اللہ اکبر. بینک کا مینیجر تیرے ڈیرے پہ مجھے نظر آتا ہے کہ چوری صاحب، میاں صاحب، ملا صاحب، راؤ صاحب، رانا صاحب، کمبو صاحب، بٹ صاحب، سید صاحب ہمارے بینک میں اکاؤنٹ کھلواؤ. آپ ہمارے بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلواؤ گے ہمارے بینک کا معیار بڑھے گا. اللہ اکبر. یہ جس سے تیرے بینک کا معیار بڑھ جائے، تیری زمین جس زمین کے ساتھ چودھریاں دے نال میری زمین ہے، فلانا رانا دے نال میرا مکان ہے، فلانے عہدیدار کے ساتھ میری گاڑی ہے. اللہ اکبر. یہ تو خود خدا پاک کی قسم لوگوں کے قدموں میں پڑے ہو کر سکون کی امن کی بھیک مانگتے نظر آئے. معلوم ہوا پیسہ بھی عمل دینے سے قاصر ہے. میرے عزیزو زندگی کا سکون دینے سے حکومتیں بھی قاصر آ گئی. بڑی بڑی شہنشاہی دولت نے بھی گھٹنے ٹیک دیے. آؤ میں دنیا کی کامیابی کا، دنیا کے سکون کا، آخرت کی کامیابی کا آج آپ کو وظیفہ دے کے جاؤ. فقیر کی بات کی نہ قدری نہ کرنا. یہ مجھے میرے ابے نے نہیں دیا، یہ دادا میرے وظیفہ میرے دادے کا نہیں، یہ میری امی جان نہیں پڑھایا کرتی تھی، یہ میرے نانا جان نہیں پڑھایا کرتے تھے. یہ وظیفہ خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب کو دیا. پیارے حبیب نے رب اکبر کی قسم ساری کائنات کی جھولی میں ڈال دیا. اگر چاہتے ہو رزق تمہارا بڑھ جائے، دسترخوان پر اللہ کی نعمتیں بڑھ جائے، رزق کے اندر خوشحالی آ جائے، تمہارے چہروں پر ایمان کا نور آ جائے، تمہارے دل کو سکون آ جائے، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار بن جائے، تمہارے کچے مکانوں میں اللہ تمہیں سکون دے، زمین کے اوپر قبر میں بھی تمہیں سکون مل جائے، میدان محشر کے اندر بھی ذلت رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. دنیا کی زندگی کے اندر جگ تمہارے کردار کو ترسے، تمہیں تمہارے کردار کو جگ دیکھ کر روئے. تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اے میرا بندہ اگر سارے مسئلوں کا حل چاہتا ہے تو میرے گھر کا دروازہ نہ چھوڑنا. اے میرا بندہ میں جب تک اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تیرے وجود کو جنت کے حوالے نہ کر دوں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ایک مطالبہ امیروں سے، غریبوں سے، سیدوں سے، کشمیریوں سے، قریشیوں سے، شیخوں سے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اے میرا بندہ میری عبادت نہ چھوڑیو. اے آدم کے بچے، اے میرے نبی کے امتی، تو 5 وقت میرے گھر میں آ جایا کر. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں 24 گھنٹے تیرے ساتھ رہوں گا. تو 5 وقت میرے گھر میں آیا کر، میں 24 گھنٹے تیرے گھر میں آیا جایا کروں گا. ہے مطالبہ کرو پورا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اے میرا بندہ ایک سجدہ میرا کے کرنا شروع کر دے، تجھے در در جھکنے سے نجات مل جائے گی. اے بندہ سب کا بنے گا دھکے کھائے گا، ایک کا بنے گا سب کو تیرے قدموں میں لا کے ڈال دوں گا. اے میرا بندہ تو میرا بن کے
دکھا ساری دنیا کو تیرے تابعدار کر دوں گا، معدنیات کے ذخائر تجھے دوں گا، تجارتی مراکز تیرے بحال کروں گا، زندگیوں کی خوشیاں تجھے عطا فرماؤں گا، اولاد کی فرما برداریاں تجھے عطا فرماؤں گا، تیرے گھر میں امن دوں گا، تیرے گھر میں سکون دوں گا، رات کو بستر پر بھی سکون سے سوئے گا، قبر کے اندھیرے میں سکون سے سوئے گا۔ ایک مطالبہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو زمین پر مجھے رب کہنا نہ چھوڑ، میں عرشوں پر تجھے بندہ کہنا نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اتنا آسان مطالبہ؟ بتاؤ نماز پہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ نماز پہ میرے عزیزو کوئی انسان کی صلاحیت ہے یا انسان کی جسمانی انرجی خرچ ہوتی ہے؟ گھر سے نکل کر مسجد میں، دکان سے نکل کر مسجد میں، اللہ کو تیری میری کمزوری کا پتا تھا کہ میرا بندہ 4 میل دور چل کے نہیں آ سکتا، 5 میل دور کر چل کے نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو تیرے میرے محلے کو، آپ کی میری سوسائٹی کو، کچرے کے ڈھیر کو، تعفن بدبو کو، میرے عزیزو کنجسٹڈ ایریا کو، تنگ گلیوں کو دیکھ کر کوئی امیر علاقے میں گھر نہیں بناتا، کہتا گلیاں چھوٹی ہیں گاڑی نہیں آئے گی، کہتا جگہ جگہ کچرے کا ڈھیر ہے، ہر وقت بدبو آئے گی، گندا نالا ہے، یہاں گھر کیسے بناؤں گا؟ واہ مالک، واہ میرے اللہ، تیرا کتنا بڑا احسان ہے، ہم جیسے نکموں کی گلیوں میں تو نے اپنا گھر بنا رکھا ہے۔ مسجد کا دروازہ گھر کے سامنے، مسجد کا دروازہ دکان کے سامنے، مسجد کا دروازہ ڈیرے کے سامنے، مسجد کا دروازہ شادی ہال کے سامنے، مسجد کا دروازہ بس اسٹینڈ کے سامنے، جہاں تیری گاڑی جا کے رکے گی وہی اللہ کا گھر نظر آئے گا۔ صحراؤں میں چلا جا، اللہ کا گھر نظر آئے گا۔ میرے عزیزو آبادی کے علاقوں میں چلا جا، اللہ کا گھر نظر آئے گا۔ صرف اللہ کا گھر نظر نہیں آئے گا، دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اے بندہ، اگر تو دیکھنے والی آنکھ سے دیکھے گا تجھے میرا گھر نظر آئے گا، دنیا کے ہر جلوے کے اندر تجھے اللہ کی رحمتوں کا نور بھی نظر آئے گا۔ دیکھ تو صحیح مجھے۔ لیکن میرے عزیزو دور قریب کی نظر کے لیے آنکھ پہ اوپر چشمہ ہوتا ہے، جب مجھے دیکھنا ہو تو بے حیائی کی اینک اتارنی پڑے گی، بے دینی کا چشمہ اتارنا پڑے گا۔ سن گلاسے ہوتے ہیں سورج کی تپش سے، دھوپ سے بچاؤ کے لیے کہ دھوپ کا آنکھوں پہ پڑے گا، آنکھیں اچھی چیز بھی دیکھنے سے قاصر ہو جائیں گی۔ جب بے حیائی کا، بد نظری کا میرے عزیزو عکس آنکھوں پہ پڑے گا تو مالک کائنات سامنے ہو تب بھی نظر نہیں آئے گا۔ آمنہ کے لال کا طریقہ سامنے ہو، اس طریقے پہ دنیا کی آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہو، یہ پھر بھی آپ حضرات کو نظر نہیں آئے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مدارس گلی گلی کے اندر، مدارس چوک چوراہے کے اندر، مدارس ہر گلی کے کونے کے اندر، لیکن میرے عزیزو چربی چڑھی ہوئی ہے گناہوں کا، بے حیائی کا، بے دینی کا، فحاشی کا چشمہ آنکھ پر لگا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو نہ مدرسہ نظر آ رہا ہے، نہ مدرسے کا کلچر آپ کو مجھے نظر آ رہا ہے، نہ مدرسہ نظر آ رہا ہے، نہ مدرسے کا تہذیب و تمدن آپ کو مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ معلوم ہوا خراب مدرسہ نہیں ہوا، ہم نے چشمہ وہ لگا رکھا ہے جو اچھی چیز کو برا دکھا رہا